جب کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ خود اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ اپنے نشے سے نجات حاصل کرے، اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت ہمارے قریب کے اپنے لوگ جو ہیں جان کے دشمن بن سکتے ہیں اور وہ ذہن میں بہت منفی منصوبے سوچ سکتے ہیں۔ اگر آپ غافل ہوں گے تو آپ نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں، لہٰذا باؤنڈریز کو سیٹ رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے اور چوکنا رہنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ پیپل پلیزر بن کے کبھی بھی پاپولر نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں آپ نے جتنے لوگوں کو بھی اونچے مقام پہ دیکھا ہے تو ان کی ایک صلاحیت آپ کو بدرجہ اتم نظر آتی ہے کہ وہ نہ کہہ سکتے ہیں۔ جھوٹ بولتے رہنے سے نشے کی بیماری جو ہے یہ بہت زیادہ پنپتی ہے، اور انیبلنگ اور پرووکنگ جو دو چیزیں ہیں اس سے، یعنی نوازشیں کرنا کہ شاید مریض ہماری نوازشوں سے متاثر ہو کے نشہ چھوڑ دے گا، یا لان تان کرنا اور بے عزتی کرنا کہ شاید لان تان اور بے عزتی سے گھبرا کے نشہ چھوڑ دے گا۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نشہ ایک ڈومیننٹ فورس کی طرح اس کی زندگی کو چلا رہا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو عزت کی نظر سے دیکھیں۔ ہم انہیں پیار کی نظر سے ضرور دیکھتے ہیں پر ہم بچوں کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیپیبل سمجھیں۔ پیرنٹس دوست نہیں ہو سکتے، رشتوں کو گڑبڑ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پیرنٹس کے جو رویے ہیں اولاد کے ساتھ وہ دوستانہ ہو سکتے ہیں۔ والدین کو بھی یہ خوبی اپنانی چاہیے کہ اولاد سے بات کرتے ہوئے وہ فیئر سے آپریٹ نہ کریں، ڈر سے نہ چلیں، وہ محبت سے چلیں۔ اور آپ نے دیکھنا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ٹو بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، ہم نے دیکھنا ہے کہ میں یہ قدم اٹھاؤں گا تو آخر کار اس میں میرے بچے کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا۔ جو عمر کا فرق ہے یا مرتبے کا فرق ہے یا رشتے کا تقاضا ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے، اور ہمیں فوری طور پر اپنی فیلنگز بتانی چاہیے کہ اگر ہمیں تکلیف پہنچی ہے تو یہ کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں کہ ہمیں تکلیف پہنچی ہے۔ جو ہمارا پروگرام دیکھتی ہیں مس شائستہ کیسر ہیں، بہت شوق سے ہمارے پروگرام دیکھتی ہیں، اور انہوں نے سر ایک مراسلہ اپنی آپ بیتی کہہ لیں، کہانی جو ان کے ساتھ گزر رہی ہے زندگی میں، وہ ہم سے شیئر کی ہے۔ انسانوں کے مابین رشتوں پر، انسانی نفسیات پر اور نشے کی بیماری سے بحالی پر آپ کا کام بہت قابل قدر ہے۔ آپ کی خدمات پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ میری زندگی جو مجھے اندھیروں میں ڈوبتی لگ رہی ہے، اس میں آپ مجھے روشنی کی کرن دکھائی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صداقت میرے 3 بیٹے ہیں، مگر ایک بیٹا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے اس نے مجھے سب سے زیادہ تنگ کیا ہے۔ معاملہ اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ مجھے یعنی اپنی ماں اور باپ دونوں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ وہ ہمیں ختم کر دے گا، قتل کر دے گا۔ ہم اب کیا کریں ڈاکٹر صداقت؟ براہ مہربانی ہماری مدد کریں اور یہ بتائیے کہ ماں باپ اور بچوں یا دیگر پیار بھرے رشتوں کا اتنا بیڑا غرق کیسے ہو جاتا ہے؟ جس بالغ لڑکے کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو نشے کی وجہ سے اس طرح کے رویوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن جہاں لوگ نشہ نہیں بھی کرتے، جہاں بظاہر کوئی سائیکیٹرک النس بھی نہیں ہوتی، وہاں بھی بچے والدین کو تنگ کرتے ہیں۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور انٹاکسیکیٹڈ ہوتا ہے، یا زہریلے مادے جو نشے کی بیماری میں خون میں سرکولیٹ کرنے لگتے ہیں، ایز اے بائی پروڈکٹ پیدا ہو جاتے ہیں نشوں کی، تو پھر اور بھی زیادہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ وہ اس قسم کی بے راہ روی میں کیوں پڑتا ہے۔ لیکن ایسا ایک دن میں نہیں ہوتا، کیونکہ شروع میں جب کوئی نشہ کرتا ہے یا سائیکیٹرک النس میں مبتلا ہوتا ہے یا دونوں کا نشانہ بنتا ہے تو زیادہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کوئی نارمل سچویشن ہے یا بیماری کے حالات ہیں۔ اور چونکہ روزانہ تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم یہ تبدیلیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن چونکہ وقوع پذیر آہستہ آہستہ ہوتی ہیں تو اہل خانہ یا فیملی ممبرز یا ماں باپ ادراک نہیں کر پاتے کہ سچویشن خرابی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ جو چیزیں ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ ہوتی ہیں ہمارا ذہن ان کے مطابق نئے سانچوں میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ والدین اپنی محبت میں کچھ باؤنڈریز سیٹ نہیں کر پاتے، اور
باؤنڈریز سیٹ نہ کرنے سے ایسا بچہ جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے یا ذہنی بیماری میں مبتلا ہے یا ویسے بہرحال روی کا شکار ہے تو وہ ہمت حوصلہ پکڑ کے آگے بڑھتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کے خراب رویوں کو ریوارڈ کرتے ہیں، یعنی بیٹا خراب رویوں کا مظاہرہ کر رہا ہے لیکن ہم اپنی عنایتیں اس کو دیتے چلے جاتے ہیں، نوازتے چلے جاتے ہیں، بیچ بیچ میں غصہ بھی کرتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں مل کے بہت تباہی لاتی ہیں، یعنی نوازشیں کرنا اور بیچ بیچ میں پھر ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا لعنت ملامت کرنا، اور آخر ایک دن آتا ہے کہ والدین کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ کبھی میاں بیوی کے درمیان یہی معاملہ ہوتا ہے، کبھی والدین، کبھی بہن بھائی آپس میں جب بات کرتے ہیں تو نشے کی بیماری کا شاخسانہ ہے کہ ان کے درمیان بڑی تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ بیوی خاوند کو کہہ دیتی ہے کہ یا مجھے یا پھر نشے کو چن لو، اور ایسے تمام موقعوں پر خاوند یا جو بھی نشے کا مریض ہے وہ نشے کو چنتا ہے، وہ آپ کے رشتے کو نہیں چنتا، کیونکہ بیسیکلی جو سوال آپ اس سے کرتے ہیں یا جو چوائس آپ اس کو دیتے ہیں وہ سوال ہی درست نہیں، وہ چوائس ہی درست نہیں۔ اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ وہ مدد حاصل کرے یا پھر اس رشتے کو ختم سمجھے تو اس سے کچھ فرق پڑ سکتا ہے، کیونکہ جب کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ خود اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ اپنے نشے سے نجات حاصل کرے، اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مدد بھی حاصل نہیں کرتا تو آپ اسے مدد حاصل کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس چوائس ہو کہ کسی کو ایسا کام کہیں جو اس کے بس میں نہیں، اور دوسری بات یہ کہ ایسا کام کہیں جو کہ اس میں بس میں ہے، تو سینٹی کا تقاضا یہ ہے، ذہنی صحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو وہ بات کہیں جو کہ وہ کر سکتا ہے، یعنی مدد حاصل کرے۔ ہر ریلیشن میں پیرنٹس اور بچوں کے ساتھ بھی، اور اپارٹ فرام دیٹ باؤنڈریز کو سیٹ کرنا چاہیے ان پرنسپل۔ لیکن جب ہم فیملیز، بیکاز یہاں پر ہم کام کرتے ہیں، جو فیملیز کو ہم یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو میرٹ پر آپ کو باؤنڈریز کو ذرا مینٹین کرنا ہے ان یور ریلیشن شپ، تو یہ کوئی نیا سا آئیڈیا ان کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ باؤنڈریز کو پرسیو کرتے ہیں جیسے اسٹرک ہو جانا کسی کے ساتھ، حالانکہ باؤنڈریز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک لمیٹیشن ضرور رکھیں، ہر ایک رشتے کا لحاظ ضرور رکھیں، ایموشنلی اور فزیکلی، یعنی رشتے کو ڈیفائن کر کے رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ رشتہ کیا ہوگا، اور وہ رشتہ ٹین ایج میں کیا ہوگا، یا بلوغت کے بعد کیا ہوگا، یا بچوں کی جب شادیاں آپ کر دیتے ہیں تو رشتہ ایک نئی شکل اختیار کرتا ہے، یا ایک 5 سال کے بچے کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہوگا، تو یہ سب چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ٹرینڈ ہے کہ پیرنٹس اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں، سر یہ ٹھیک بات ہے کہ پیرنٹس دوست ہو سکتے ہیں؟ پیرنٹس دوست نہیں ہو سکتے، رشتوں کو گڈمڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پیرنٹس کے جو رویے ہیں اولاد کے ساتھ وہ دوستانہ ہو سکتے ہیں، لیکن دوست وہ ہوتا ہے جو ہر بات مانتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم دوستوں سے توقع رکھتے ہیں کہ ان سے جو بات کہیں تو ہمیں توقع ہوتی ہے کہ وہ ہاں بولیں گے، تو والدین بھی اگر دوست بننے کی کوشش کریں گے، جو کہ وہ اکثر بیچارے یہ کوشش کرتے ہیں، اور وہ پھر ہاں بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ ہاں بولتے ہیں تو بچے ان کو کہتے ہیں آئی لو یو، اور جب وہ نہ بولتے ہیں تو بچے کہتے ہیں آئی ہیٹ یو، کیونکہ آج کل بچے کافی سخت بات بھی کر لیتے ہیں اور دوسروں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ جو عمر کا فرق ہے یا مرتبے کا فرق ہے یا رشتے کا تقاضا ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے، اور ہمیں فوری طور پر اپنی فیلنگز بتانی چاہیے کہ اگر ہمیں تکلیف پہنچی ہے تو یہ کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں کہ ہمیں تکلیف پہنچی ہے، اور یہ بڑی مؤثر بات ہوتی ہے جب ہم کسی کو اپنی فیلنگز بتا دیتے ہیں، اور بے شک اس کے بعد زیادہ ہنگامہ نہ کریں اور خاموش ہو جائیں، لیکن جب ہم فیلنگز بتا دیتے ہیں تو کچھ اس کا فوری فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ان دی لانگ رن فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ ماڈرنزم ہے جیو اور جینے دو۔ ماڈرنزم یہ ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دو، اور کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ ضرور اس کو اچھے لفظوں میں بتائیں کہ آپ کی یہ بات جو ہے مجھے مناسب نہیں لگ رہی، اور آپ آئندہ اس طرح کا طرز تخاطب مجھ سے نہ رکھیے گا۔
اور یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے، اگرچہ فوری طور پر کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے کیا پرواہ اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہے، اور اگر کوئی ایسا کہے تو آپ ذہن میں نوٹ رکھیں. لوگ جو کہتے ہیں ان کی باتوں کو آپ غور سے سنیں. اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ پھر مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، تو آپ یقین کریں کہ واقعی وہ صحیح کہہ رہا ہے. جو بندہ اپنے بارے میں منفی ریمارکس دے رہا ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ بہت سنجیدہ ہے، کیونکہ ورنہ وہ کیوں کوئی آپ کو کہے گا کہ اس سے برا پھر کوئی نہیں ہوگا. لوگ اپنے بارے میں بہت بری بری باتیں کہتے ہیں، جنکی پرائیڈ ہے. لوگ اپنے بارے میں یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ منفی فخر ہے جو کہ وہ جس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں، جو ماڈرن لوگ ہیں، جو روشن خیال لوگ ہیں، وہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا بہت پسند کرتے ہیں. وہ جنریشن جو اپنے آپ کے اتنی جنکی پرائیڈ میں اور اپنے آپ کو دے تھنک دیٹ دے نو اٹ آل، وہ کیسے یہ سمجھے گے کہ ان کے پیرنٹس اتنے اکوپڈ ہیں یا ان کے لوڈ ونس اتنے اکوپڈ ہیں کہ وہ ان کو مدد دے سکتے ہیں؟ والدین کو یہ جو ایک سادگی کا سا جو ایک سٹائل انہوں نے اپنایا ہوتا ہے تو اس میں سے نکلنا چاہیے. جب آپ اولاد پیدا کرتے ہیں اور ان کی تربیت کی ذمہ داری آپ پر آتی ہے تو پھر آپ کو روشن خیال ہونا چاہیے. آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ ان کی رہنمائی کر سکیں زندگی کے معاملات میں. اور زندگی کے معاملات میں رہنمائی آپ اپنے تجربے سے بھی دے سکتے ہیں، آپ سیکھنے کے بعد یا کاؤنسلنگ کے بعد بھی ایسا کر سکتے ہیں. لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ سب ٹیکی ہوں. یعنی جو بزرگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس بات پہ فخر محسوس کریں کہ وہ سمارٹ فون یا لیپ ٹاپ یا اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے. جب زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے مقام پہ لاتا ہے کہ روشن خیالی سامنے آتی ہے اور نئے نئے گیجٹس سامنے آتے ہیں، تو کوئی عمر ایسی نہیں ہوتی جب آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں. اور پھر جب جسے سٹنگ ڈک کہتے ہیں، یعنی جو بزرگ ہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس طرح نہیں بن جانا چاہیے کہ جیسے ایک سٹنگ ڈک ہوتی ہے، ایک بطخ ہوتی ہے جس کو کوئی بھی نشانہ بنا سکتا ہے. روایتی طور پر ہم ازیوم کرتے ہیں کہ جو ہمارے اہل خانہ ہیں، خصوصاً ہمارے بچے اور بہن بھائی، ہمیشہ ہم پر مہربان رہیں گے، ہمیشہ وہ ہمارے کام آئیں گے، ہمیشہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. یہ زیادہ تر درست نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غیر لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہوتا ہے، وہ غیر لوگ ہوتے ہیں جو ہماری جان کے دشمن ہوتے ہیں، وہ غیر لوگ ہوتے ہیں جو ہماری کمر میں چھرا گھونپتے ہیں. I'm here to tell you after a long experience in this field کہ بہت ہمارے قریب کے اپنے لوگ جو ہیں جان کے دشمن بن سکتے ہیں اور وہ ذہن میں بہت منفی منصوبے سوچ سکتے ہیں. اگر آپ غافل ہوں گے تو آپ نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں. لہٰذا باؤنڈریز کو سیٹ رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے اور چوکنا رہنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اب جیسے یہ اس بچے کی بات کرے جو کہتا ہے ماں باپ کو کہ میں آپ کو مار دوں گا، آپ نے کتنی کمینی حرکت کی ہے کہ میری گاڑی آپ نے چھین لی ہے جسٹ بیکاز کہ میں کوئی پڑھتا نہیں یا کام نہیں کرتا اور شام کو دوستوں کے ساتھ نشے کرنے کے لیے نکل جاتا ہوں، تو آپ نے میری گاڑی واپس لے لی ہے. اور یقینی طور پر اگر اس بچے کے پاس گاڑی تھی تو ان کے گھر میں ایئر کنڈیشنر بھی ہوگا، ان کے گھر میں اور فیسلٹیز بھی ہوں گی جو کہ وہ استعمال کر رہا ہوگا. اور زیادہ تر گھروں میں یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ ایسی تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ والدین ہی اپنے بچوں کو فراہم کرتے ہیں. بالکل کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے آسائشیں تو ضرور وہ آسائشیں آپ کو بچوں کو دینی چاہیے، بشرطے کہ بچے تابع دار ہوں. اور یہ بات کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا کیا ہے، سب کچھ آپ کا ہی ہے، ہماری تو کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم تو سب کچھ آپ ہی کے لیے کر رہے ہیں. نہیں، آپ اپنے آپ کو بھی اہمیت دیں، کیونکہ اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو بچے ان باتوں کو سن کے سمجھیں گے کہ واقعی والدین کوئی قابل قدر لوگ نہیں ہے، بلکہ اصل جو اہمیت ہے وہ اولاد کی ہے. تو ایسا ہرگز نہیں. جو ذی روح اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے، والدین کی بھی، بچوں کی بھی. اور والدین کو اس طرح بات کر لینی چاہیے کہ یہ ہمارا گھر ہے، پر چونکہ آپ ہمارے بچے ہیں تو آپ بھی اس کو انجوائے کریں.
یا یہ ہماری گاڑی ہے یا یہ ہماری سہولتیں ہیں یا یہ ہمارا روپیہ پیسہ ہے، لیکن چونکہ آپ ہمارے بچے ہیں تو آپ بھی ان کو انجوائے کر سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کی قدر کریں تو ہمیں اور بھی اچھا لگے گا. اگر آپ شکر گزار ہیں تو کیا بات ہے، اگر آپ تابع دار ہوں تو ہماری جان بھی حاضر ہے. لیکن اپنے آپ کی نفی کر کے آپ بچوں سے کوئی بہت اچھے رویوں کی توقع نہیں کر سکتے. بہت زیادہ خوف ہوتا ہے کہ شاید بچے یہ پرسیو کریں گے کہ ہم ان کو پیار نہیں کرتے ہیں، اینڈ پیرنٹس انفارچونیٹلی بچوں کے لینس سے ہی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ اپنی محبت کا اندازہ بچوں کے کہنے پر لگاتے ہیں کہ اگر بچے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وہی جو آپ نے کہا آئی لو یو اینڈ آئی ہیٹ یو والی بات، تو ان کے نزدیک وہی بالکل ٹھیک ہے. سو والدین کو یہ پھر کس طرح سے وہ ایجوکیٹ کریں گے، اور کیونکہ اس خوف سے پھر کیسے باہر آئیں کہ جو بچوں کے الفاظ ان کو دے رہے ہوتے ہیں کہ دے آر ناٹ گڈ انف. دیکھیں، ایک تو والدین کی خواہش، پاپولر ہونے کی جو خواہش ہے یہ ڈبوتی ہے. جی جی پاپولر اگر آپ ہونا چاہتے ہیں بچوں کی نظر میں تو پھر آپ صحیح فیصلے کریں، آپ ہمیشہ پاپولر ہوں گے. آپ پیپل پلیزر بن کے کبھی بھی پاپولر نہیں ہو سکتے. دنیا میں آپ نے جتنے لوگوں کو بھی اونچے مقام پہ دیکھا ہے تو ان کی ایک صلاحیت آپ کو بدرجہ اتم نظر آتی ہے کہ وہ نہ کہہ سکتے ہیں، اور نہ کہنے کے بعد پر اعتماد رہ سکتے ہیں. یعنی یہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے. سو یہ ایک والدین کو بھی یہ خوبی اپنانی چاہیے کہ اولاد سے بات کرتے ہوئے وہ فیئر سے آپریٹ نہ کریں، ڈر سے نہ چلیں، وہ محبت سے چلیں. وہ ہر وہ کام اپنے بچوں کے لیے کریں جن سے بچوں کی بہتری مقصود ہو، کوئی خوف مقصود نہ ہو، یا انہیں اپنا جو دل ہے وہ ایسے بنانا چاہیے کہ اگر ان کا دل تڑپتا ہے اور بچے کا جو ہے نقصان ہو جائے تو وہ اپنے دل کی پرواہ نہ کرے، بچے کے نقصان کو روکیں. بہت دفعہ ایسے اقدامات والدین نے کرنے ہوتے ہیں جس سے ان کا دل ان کو بہت تکلیف دیتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ جس کو ٹیکہ لگوانا مقصود ہوتا ہے تو ماں منہ دوسری طرف کر کے تو بچے کو ٹیکہ لگوا لیتی ہے. تو پھر آگے چل کے زندگی میں بھی بہت سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کی بہتری کے لیے کرنے ہوتے ہیں، اور ہمارا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ ہمیں اپنے دل سے مخاطب ہو کے کہنا چاہیے کہ تم ذرا الگ ہو جاؤ، میں اپنے بچے کی زندگی سنوارنے کا سوچ رہا ہوں. اور بچوں کی زندگی سنوارنے کے لیے بعض اوقات ٹف ڈیسیژنز کرنے پڑتے ہیں. when all is said and done بچوں کو اچھا لگتا ہے کہ ہمارے والدین زبردست والدین ہو، تگڑے والدین ہو. جیسے عوام کو ضرورت ہوتی ہے تگڑے حکمرانوں کی. جو منت سماجت کرنے والے ہوں تو وہ حکمران تو نہیں ہوتے، اسی طرح جو منت سماجت کرنے والے ہوں وہ والدین بھی نہیں ہوتے، وہ اساتذہ بھی نہیں ہوتے جن کا کل دار و مدار منت سماجت پر ہو. بٹ یو ہیو ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. آپ نے کوئی ظلم نہیں کرنا، آپ نے دوسرے کی بہتری کے لیے اقدام کرنے ہیں، اور آپ نے دیکھنا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ٹو بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. ہم نے دیکھنا ہے کہ میں یہ قدم اٹھاؤں گا تو آخرکار اس میں میرے بچے کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا. اب مجھے آپ بتائیے کہ ایک بچہ ماں باپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ والدین کیا کریں؟ اب مجھے بتائیے کیا کریں؟ سر میرے خیال سے تو کرائسس کو ان کو پولیس کو رپورٹ کرنا چاہیے. پولیس کو رپورٹ کرنا چاہیے. لیکن کتنے والدین ہیں جن کو آپ کہیں گے کہ آپ کو اس معاملے کو پولیس میں رپورٹ کرنا چاہیے؟ تو کتنے والدین ہیں جو کہیں گے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اس معاملے میں غالباً شیم کا بھی بہت ایلیمنٹ ہے کہ پولیس کو تو بتانا چاہیے، لیکن اگر قریب کے لوگوں کو بتانے میں وہ اتنی جھجک محسوس کرتے ہیں تو وہاں تک جانے کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی. بچے بہت شیم لیس ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر بچوں کو میں نے بھی سنا ہے کہ وہ ایسے ٹائٹل بھی دے دیتے ہیں پیرنٹس کو، تو یہ تو بڑے ہٹلر ٹائپ کے ہیں پیرنٹس. میرے ججمنٹل ہو کے، اور پیرنٹس کے بارے میں جب منفی باتیں کی جاتی ہیں تو ان کو بڑی نفسیاتی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ کوئی بھی معاشرے میں آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے تو پھر تو آپ کو کوئی مشکل نہیں نہ ہوتی پولیس کو اطلاع دینے کی کہ یہ بندہ جو ہے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے. لیکن بچوں کے معاملے میں ہمیں اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ پہلا ہمیں خیال ہوتا ہے کہ بچہ ویسے ہی کہہ رہا ہے، بالکل ٹھیک، ایسا کرے گا نہیں.
کرتے تو غیر لوگ ہیں, اجنبی ظالم لوگ, دشمن لوگ کرتے ہیں. یہ تو ہمارا بچہ ہے, یہ ہمیں بات کر رہا ہے, کرے گا نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ یہ جو قاتلانہ معاملات ہیں یا قاتلانہ حملے ہوتے ہیں, یہ کوئی اجنبیوں کے ہاتھوں نہیں ہوتے, یہ ایسے لوگوں کی طرف سے نہیں ہوتے جو سچ مچ غیر ہوتے ہیں اور ہمارے دشمن ہوتے ہیں. یہ بعض اوقات بالکل ہمارے گھروں میں جہاں لوگوں کے مفادات آپس میں ٹکرا جاتے ہیں, تو نہایت خاموشی سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں بہت اچھے ذہن رکھنے والے اور نیک نیت لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. اور بعض اوقات تو ایسے واقعات آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں, اخباروں میں پڑھتے ہیں, جہاں اہل خانہ کے ہاتھوں, بھائی کے ہاتھوں بھائی یا بچوں کے ہاتھوں ماں باپ کی جان چلی جاتی ہے اور اس معاملے کو حاشاب کر لیا جاتا ہے. جو ڈس انہیبیٹڈ بیہیویئرز ہیں, گالیاں یا مار پیٹ یا یہ جان سے مارنے کی دھمکی, اس میں والدین کا کتنا رول ہے؟ کیا ان کا بھی کوئی رول ہے کہ وہ ان کے تھریش ہولڈ کو؟ رول نہیں ہے, اگنورنس ہے, کمزوری ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ شیم کا پہلو ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ ہماری اولاد کتنی لائق فائق ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم بتائیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ بے عزتی کا رویہ اختیار کرتی ہے. ہم اپنے بھائی بہنوں سے چھپاتے ہیں اور ان کو نہیں بتاتے کہ ہم اپنی اولاد کے ہاتھوں کس قدر تنگ ہیں, کیونکہ وہی اولاد جو ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہی ہوتی ہے, جب ہمارے بھائی بہنوں کو ملتی ہے تو وہ اولاد ان کے ساتھ انکل انکل کر کے بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, اور پھر وہ ایک اپنا امیج بناتے ہیں, پھر وہ اپنی لابنگ کرتے ہیں, اور جب کوئی ایسا کڑا وقت آتا ہے تو وہ والدین کو مجبور کرنے کے لیے ان رشتہ داروں کا سہارا بھی لیتے ہیں. اور جب آپ شیم کی وجہ سے اپنے بہن بھائیوں کو نہیں بتاتے تو اس سے اندھیرے میں کارپٹ کے نیچے چیزیں جو ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مہذب ملکوں میں ایسے موقعوں پہ کیا کیا جاتا ہے؟ کیا مہذب ملکوں میں گھر میں کوئی کسی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, یہ کوئی سائیکولوجیکل ابیوز یا فزیکل ابیوز یا کوئی تھریٹس دیتا ہے, تو کیا مہذب ملکوں میں پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نہیں؟ ایز اے لاسٹ ریزورٹ میں بھی ناٹ ایز اے لاسٹ ریزورٹ. میں سمجھتا ہوں کہ کافی رواج ہے کہ اگر والدین بچوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا والدین ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا بچے والدین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہاں یہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ نہیں کیا جاتا. مہذب ملکوں میں اس کو فوری طور پر پولیس کے نوٹس میں لایا جاتا ہے, اور یہ نہیں کہ پولیس آتی ہے اور آ کے بچوں کو یا خاوند کو یا کسی کو بھی لے جاتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بہت مار پٹائی ہوتی ہے. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. پولیس آتی ہے اور آ کے بتاتی ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں اور بی کیئرفل. ایسا بچہ جب سلاخوں کے اس پار پولیس کے لاک اپ میں ہوتا ہے تو اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے, لیکن یہی معصوم بچہ گھر میں کافی خونخوار ہوتا ہے, سڑک پر لوگوں سے کافی الجھ رہا ہوتا ہے. ایسے موقع پر والدین کیا کریں؟ کیا وہ اسی طرح گریس مارکس دیتے رہیں یا اپنی خود فریبی اور اپنے ڈینائل سے باہر نکل کے مسئلے کو کچھ حل کرنے کی طرف بھی قدم بڑھائیں؟ دیکھیے, گریس مارکس دینا غلط ہے, یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ 30 سے 33 کرتے ہیں تو چلو آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے کچھ بھلا ہو جائے گا کسی کا جو میری سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن اگر آپ 25 سے 33 کریں یا 20 سے 33 کریں یا والدین کی طرح 0 سے 33 کر دیں تو پھر بڑے مسائل ہوں گے. مثال کے طور پر اگر بچہ جو ہے اگر اسکول میں اچھے نمبر لاتا ہے تو ہم سب رشتہ داروں کو بتاتے ہیں, لیکن اگر وہ سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے تو ہم اس بات کو چھپا لیتے ہیں, گھر میں بھی سب کو پتہ نہیں چلنے دیتے. اور پھر وہ چرس پینا شروع کرتا ہے یا اس کی سپلیمنٹری آ جاتی ہے تو اس میں ہم پھر کیا کرتے ہیں, پھر ہم اس کے کہنے پہ اس کی فرمائش پہ چھپا کے رکھتے ہیں. تو جب اچھی چیزوں کو بتائیں گے اور بری چیزوں کو چھپائیں گے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بری چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی. تو اگر آپ اچھی چیزوں کو نشر کرتے ہیں, بتاتے ہیں, تو جو چیزیں اچھی نہیں ہیں وہ بھی بتانی چاہیے. اچھا, بلا وجہ مقصد بدنام کرنا نہیں ہے اولاد کو, لیکن یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جہاں نہ بتانے سے
نقصان ہوتا ہے تو وہاں بتا دیں. جیسے کہ ایک بچے کے چچا کو پتہ ہونا چاہیے, تایا کو پتہ ہونا چاہیے. اب یہ تو بہت قریب کے رشتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بتانے سے کوئی نقصان ہوگا تو یہ رشتے کاہے کے رشتے ہیں. اگر پھپھو کو نہیں پتہ یا خالہ کو نہیں پتہ اور ماموں کو نہیں پتہ تو یاد رکھیں کہ آپ کی واض و نصیحت بچے کے لیے زیادہ کارآمد نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کی واض و نصیحت کو وہ نکتہ چینی پہ مبنی سمجھے گا, اور دوسرے لوگ جو تعریف کرتے رہتے ہیں, جو مہینے 2 مہینے بعد ملتے ہیں رشتہ دار تو وہ تعریف کرتے ہیں, تو بچہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے والدین بلا وجہ مجھ پہ نکتہ چینی کرتے ہیں اور میں تو بڑا لاجواب ہستی ہوں اور میں تو بڑا زندگی میں ٹھیک چل رہا ہوں, اور مجھ پہ جو تنقید ہے وہ بلا جواز ہے. کیونکہ انسان کا ذہن اپنے آپ کو کسی چیز پہ بھی قائل کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ایسے بچے سے آپ بات کریں گے تو وہ بولے گا کہ جی سب بچے رات کو 2 بجے گھر آتے ہیں. بھئی نہیں, سب بچے رات کو 2 بجے گھر نہیں آتے. 80% سے زیادہ بچے عشاء کی نماز سے پہلے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. جی سب بچے سگریٹ پیتے ہیں, جی فلاں یونیورسٹی میں تو سب پیتے ہیں, اور سب بچے چرس پیتے ہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے. سب بچے چرس نہیں پیتے, سب بچے نشے نہیں کرتے, اور جی سارے بیوروکریٹ نشہ کرتے ہیں. بھئی سارے نہیں کرتے, کچھ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی قسم والی بات ہے کہ نہیں جی سب پائلٹ شراب پیتے ہیں. بھئی نہیں, سب پائلٹ شراب نہیں پیتے. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں, لیکن یہ بات کرنا کہ سب کرتے ہیں اس لیے ہم بھی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ایسے بچوں کو پوچھ سکتے ہیں کہ آپ فالوور ہیں کہ لیڈر ہیں, تو پوچھا بھی جا سکتا ہے. تو بچوں سے اگر بات کرنے کا ہمارا حوصلہ ہی نہ ہو تو اصلاح کی گنجائش کیسے نکلے. اگر ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جو اپنے بچوں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں وہ تو جھوٹ ہی نہیں ہوتا, تو یہ بات درست نہیں ہے. اگر ایک بات کوئی سیکھنا چاہتا ہے کہ ان کے گھر میں نشے کی بیماری جو ہے وہ نشو و نما نہ پائے, تو جو ہی پتہ چلے آپ اس کو پردہ پوشی سے نکال کے منظر پہ رکھ دیں. بالکل ویسے ہی جیسے گھر میں کسی کو ٹی بی ہوتی ہے یا کسی کو ملیریا ہوتا ہے یا کوئی اور بیماری ہوتی ہے, تو ہم نہ اس کو بہت زیادہ بتاتے ہیں نہ بہت زیادہ چھپاتے ہیں. جھوٹ بولتے رہنے سے نشے کی بیماری جو ہے یہ بہت زیادہ پنپتی ہے, اور انیبلنگ اور پرووکنگ جو 2 چیزیں ہیں اس سے, یعنی نوازشیں کرنا کہ شاید مریض ہماری نوازشوں سے متاثر ہو کے نشہ چھوڑ دے گا, یا لان تان کرنا اور بے عزتی کرنا کہ شاید لان تان اور بے عزتی سے گھبرا کے نشہ چھوڑ دے گا. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نشہ ایک ڈومیننٹ فورس کی طرح اس کی زندگی کو چلا رہا ہوتا ہے, اور ہماری جو چھوٹی چھوٹی جو کوششیں ہیں, ادھوری کوششیں جو ہیں, جن میں کسی ماہر کی رائے بھی شامل نہیں ہوتی, ان سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. جن لوگوں کو اس بیماری کے علاج کا تجربہ ہوتا ہے, جن کی ایجوکیشن ہوتی ہے, جن کی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کو بڑی آسانی سے پتہ ہوتا ہے کہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جس سے بہتری کی صورت نکلے گی. مثال کے طور پر اگر آپ کو مریض کی مدد کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی مدد کو تھوڑا کم کر دیں. اگر آپ اپنی پرواہ نہیں کر رہے اور اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ اپنی پرواہ کرنی شروع کر دیں. اور مریض کی مدد آپ صرف نشے سے نجات میں کر سکتے ہیں, آپ دوسری چیزوں میں اس کی مدد مت کریں. اگر وہ نشے سے نجات کی طرف آتا ہے تو پھر اس کی مدد کریں. ندیم نور, اگر آپ مثال کے طور پر غصے میں آ کے کسی دن اپنے گھر کے شیشے توڑ دیں سارے, اور آپ کے اہل خانہ ان شیشوں کا کچھ بھی نہ کریں, وہ شیشے وہیں پڑے ہوئے ہیں, اور اگلے دن اور اس سے اگلے دن اور اس سے اگلے دن, تو کیسا محسوس کریں گے؟ آخر کار آپ کیا کریں گے؟ اب کوئی گھر والا بھی نہیں اس کو کچھ کر رہا, اور ہر روز جب آپ صبح اٹھ کے اپنے بیڈ روم سے باہر آتے ہیں اور ڈرائنگ روم میں اور لیونگ روم میں آپ کی اس ساری ڈسٹرکشن کے نشانات نظر آتے ہیں. سر اگر میرے گھر والے میری معاونت کرنا چھوڑ دیں کہ مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے اور اس میں میری مدد کریں کہ جو صورتحال ہے وہ مجھے نظر آئے, تو میرا خیال ہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ میں اپنی اصلاح کروں
اور اس بات کو دل سے پہلے مان لوں کہ یہ سب کچھ میں کرتا ہوں. ایسے موقع پر لیکن وہ جو توڑ پھوڑ کا جو سارا منظر ہے آپ کے سامنے آتا ہے, اب اس گھر میں آپ بھی رہ رہے ہیں اور آپ کے اہل خانہ بھی رہ رہے ہیں, اور دن گزرتے جا رہے ہیں اور آپ روز صبح اٹھ کے باہر آتے ہیں اور وہ منظر آپ کو نظر آتا ہے, تو ایک دن آپ کیا کریں گے؟ سر میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جب میں یہ ساری توڑ پھوڑ کر رہا ہوں تو کوئی ویڈیو بھی بنا لے تاکہ کسی مناسب موقع پر مجھے دکھایا جائے, کیونکہ انسان غلطی کر کے بہت جلد اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہونے کی کوشش کرتا ہے, اور دوسرے لوگ اس میں جو پھر بیجا مدد کرتے ہیں اسی کا نام ہم معاونت کہتے ہیں اسے. تو ایسے موقع پر تو میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے, میرے اندر اتنی تکلیف جمع ہو جائے گی کہ میں اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہوں. اور وہ خود میرے خیال میں فکس کریں گے اس ساری پرابلم کو, وہ جو شیشے بکھرے ہیں تو وہ خود اٹھانے ایٹ دی اینڈ پڑیں گے. اچھا, جس بندے نے وہ ساری توڑ پھوڑ کی ہے, آخر کار ایک دن ایسا آئے گا 5ویں دن یا 7ویں دن کہ وہ اس کو خود ہی سمیٹ رہے ہوں گے, اور جب وہ اسے خود ہی سمیٹ رہے ہوں گے تو دوبارہ تو پھر وہ ایسی حرکت کرنے کا امکان بہت کم ہو جائے گا. اگر شیشے میں نے توڑے ہیں اور سمیٹے بھی میں نے ہیں تو پھر تو آئندہ اس کا امکان کمتر ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر خرابی میں نے کی ہے, شیشے میں نے توڑے ہیں, سمیٹے کسی اور نے ہیں, تو میرے دماغ کو تو یہ میسج ملے گا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اچھا ہے ان کو ذرا روب داب میں ہی رکھا. اچھا, اور لوگ جب سمیٹیں گے تو ان کے ذہن میں یہ ڈر ہوگا کہ ہم جلدی جلدی سمیٹ لیں کہ کوئی مہمان نہ آ جائے. بالکل ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری. اچھا, یہ ڈر اس بندے کو بھی تو دوسرے تیسرے دن ہو جائے گا کہ یہ سارا سامان اسی طرح پڑا ہے, اور اگر کوئی گھر میں آئے گا اور پوچھے گا کہ یہ کیا ہے اور بتایا جائے گا کہ یہ قبلہ ندیم نور صاحب نے کیا ہوا ہے, تو پھر یہ خود ہی سمیٹیں گے, اور میرا خیال ہے کہ یہاں سے ایک ٹرن اراؤنڈ شروع ہو جائے گا. سر, جب آپ نے دوسرے لوگوں کے آنے کا ذکر کیا تو میرے دماغ میں کچھ دیر پہلے سے اسی حوالے سے مس پلیس لائلٹی کے حوالے سے بھی ایک سوال ہے کہ جب کوئی نوجوان یا بچہ, یا جیسے خط کا ذکر ڈاکٹر اعجاز قریشی صاحب نے بھی کیا کہ ہوتے ہوتے اب وہ نوجوان جس کی گاڑی کا کوئی استعمال نہیں, نہ وہ پڑھتا ہے نہ وہ کوئی کام کاج کرتا ہے, سر شام وہ شہر کی سڑکوں کو ناپنے نکل جاتا ہے, نشہ برے رویے اس کے علاوہ ہیں, ایسے موقع پر وہ اپنی تو بڑا اچھا تعلق بنا کے رکھتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ, ماموں, چچا, پھوپھی اور خالہ کے ساتھ, اور جب بھی اس حوالے سے کوئی شکایت یا اپنے دل کی حالت اس کے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کو بتاتے ہیں تو وہ بچہ بھی کوئی ایسی لابنگ کرتا ہے کہ بجائے ماموں, چچا اور خالہ اور پھوپھی اس بچے کو سمجھانے کے کہ آپ کے رویے تو مناسب نہیں ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگوں کے رویے نہیں ہیں, آپ ایسا نہ کیجیے, الٹا بات چیت کے دوران ہی کوئی ایسا رخ آ جاتا ہے کہ وہ والدین کو سمجھانے لگتے ہیں, اور ایسا صرف رشتہ داروں کے ساتھ نہیں, میں نے سن رکھا ہے کہ ایسا ٹرینڈ سائیکالوجسٹ, کاؤنسلرز اور ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں کہ الٹا والدین کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ آپ بھی تو اتنی سختی نہ کیا کیجئے, آپ بھی اس کی بات کو مان لیجئے, کہہ ہی رہا ہے نا ورلڈ ٹور کا, اگر کر لے گا تو کیا ہو. ان ماہرین کا بھی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ اسٹریٹ بات کریں گے تو وہ دوبارہ آئے گا نہیں. سو شروع میں جو کچھ کام کرنا پڑتا ہے وہ ماہرین والدین کے ذریعے کرتے ہیں, کہ چونکہ والدین کا ایک اسٹیبلش رشتہ ہوتا ہے اور انہوں نے روزانہ ایک دوسرے کو ملنا بھی ضرور ہوتا ہے, اور ڈاکٹر کی مجبوری یہ ہے کہ اگر وہ پہلے دن اسٹریٹ بات کرے گا تو اگلے دن مریض اس کو ملنے ہی نہیں آئے گا, لہٰذا یہ بیڑا اس دن ڈاکٹر کو نہیں اٹھانا چاہیے, اور جو بھی بہتری کا کام ہے وہ والدین کے ذریعے کرنا چاہیے یا بہن بھائیوں کے ذریعے کرنا چاہیے, اہل خانہ کے ذریعے کرنا چاہیے, کیونکہ اہل خانہ کا رشتہ بڑا مضبوط ہے, اسٹیبلشڈ ہے, لیکن ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. جبکہ ڈاکٹر کا معاملہ یہ ہے یا سائیکالوجسٹ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایکسپرٹیز ہے. شروع میں وہ والدین کے ساتھ تھوڑا سا ریئیکشن بھی شو کرتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جب گھر میں کچھ امن رہنے لگتا ہے
تو وہ بھی محسوس کرنے لگتے ہیں کہ والدین جس جگہ جا رہے ہیں تو اب یہ کام کی بات کرتے ہیں, بڑھاس نہیں نکالتے. سو انڈائریکٹ کاؤنسلنگ ایک چیز ہے جو کہ جب والدین یا فیملی ممبرز کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں اور اس کاؤنسلنگ کی روشنی میں اپنے رویوں کو وہ موڈیفائی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انہیں مثبت نتائج ملنا شروع ہوتے ہیں, اور جب مثبت نتائج ملتے ہیں تو وہ اور زیادہ ذوق و شوق سے کاؤنسلنگ میں آتے ہیں. اور یہ جو مثبت نتائج ہوتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی بچے کو بھی اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے, اور انکانشیسلی صحیح وہ یہ گیس کر لیتا ہے کہ والدین جس جگہ جاتے ہیں وہاں سے کچھ بہتر واض و نصیحت ملتا ہے یا بہتر صلاح ملتی ہے, اور وہ انکویزیٹو ہو جاتا ہے کہ وہ بھی جائے. اور پھر جب وہ براہ راست آتا ہے تو اس کے لیے جو کاؤنسلر ہوتا ہے وہ فیملیئر ہوتا ہے کیونکہ گھر میں اس کا تذکرہ رہتا ہے. ایک بنیادی پرنسپل جو ہم ولنگ ویز میں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پریکٹس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں کرتے. یعنی جب ہم پیشنٹس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کا احترام اس وقت بھی ملوث خاطر رکھتے ہیں, اور زیادہ تر تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو مریض ہے وہ بھی موجود ہو, فیملی بھی موجود ہو. لیکن اگر مریض بائی چوائس آنے سے انکاری ہوتا ہے تو پھر اہل خانہ سے بات کی جاتی ہے. لیکن جب اہل خانہ مریض کے ساتھ جا کے بات کرتے ہیں اور وہ آنے کے لیے رضامند ہوتا ہے تو جہاں تک ہو سکے اہل خانہ اور مریض اور کاؤنسلرز اکٹھے بیٹھ کے بات کریں. اس میں زیادہ گھبرانے والی بات نہیں. دنیا میں بہت کم جگہوں پہ اگرچہ یہ ٹرائنگولر کاؤنسلنگ پریکٹس کی جاتی ہے کیونکہ یہ زیادہ مہارت مانگتی ہے, اور جیسا کہ ولنگ ویز ایک عرصہ دراز سے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بہت آسانی سی محسوس ہوتی ہے کہ مریض بھی موجود ہے, اہل خانہ بھی موجود ہے, اور کاؤنسلر بات کر رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ مجھے سنبھال کے بات کرنی ہے, کسی کو پرووک نہیں کرنا, کسی کو اشتعال نہیں دلانا. سب سے پہلے ہمیں شیم سے نکلنا ہوگا. اگر ہمارا خیال ہے کہ ہمارے بچے میں نشے کا مسئلہ ہے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور ہم اسے چھپا کے رکھیں تو اچھا ہے, تو میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ یہ نشے کا مسئلہ کوئی ایسا ریئر مسئلہ نہیں ہے, یہ عام مسئلہ ہے. یہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں ہے, یہ کسی گھر میں بھی ہو سکتا ہے. یہ پڑھے لکھے, غریب, امیر, ہر قسم کے گھروں میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے, اور یہ ایک بیماری ہے. اس میں سب سے پہلے پولیس کو انٹروین کرنا چاہیے, گھر والوں کو, یا سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر کو سب سے پہلے؟ ہمیں ایک ججمنٹ کرنا ضروری ہے کہ آیا معاملہ ارجنٹ نوعیت کا ہے یا تھوڑا انتظار کیا جا سکتا ہے. کیا پہلے پولیس کو انفارم کرنا چاہیے یا پہلے ڈاکٹر یا سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. لیکن یہ نوبت آنے سے بہت پہلے ہی آپ کو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کو ایویلیویٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ جو بات آپ کو کہی گئی ہے اس میں کتنا وزن ہے اور آپ کو اس معاملے میں کس قسم کا رد عمل دینے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اگر بچہ کہتا ہے کہ میں آپ کو مار دوں گا اور 2 گھنٹے بعد جا کے آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہی تھی, تو کیا اس پہ آپ کو کوئی ریگریٹ ہے, کیا اس پہ آپ کو کوئی افسوس ہے یا آپ کو کوئی شرمندگی ہے؟ اور وہ کہتا ہے ہاں میں شرمندہ ہوں, میں نے ایسا غصے میں کہا تھا, تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس کی بڑی تکلیف پہنچی ہے, اور اگر تم وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ تم اس قسم کا رویہ اختیار نہیں کرو گے تو ہم اس چیز کو درگزر کر کے آگے بڑھتے ہیں. اور آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خیال میں آپ کو مدد کی ضرورت ہے. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں غصے میں بے قابو ہو گیا تھا, یا آپ خود ہی اپنے طبیعت کی خرابی کی بات کر رہے ہیں اور یہ تکلیف دہ صورتحال جو آپ کے اور ہمارے درمیان پیدا ہوئی ہے, تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے بات کریں جو کہ تکلیفوں کو دور کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا, آپ نے میری زندگی خراب کی ہوئی ہے, تو میں تو اس بارے میں بالکل سیریس ہوں, جب مجھے موقع لگا میں ایسا کروں گا, تو پھر آپ
یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قانون کی مدد لینا بھی ضروری ہے اور میڈیکل پروفیشن سے رابطہ بھی ضروری ہے تاکہ ایویلیویشن ہو کہ یہ کوئی سائیکیٹرک سچویشن ہے یا ایڈکشن کا معاملہ ہے یا دونوں کا معاملہ ہے یا بگاڑ ہے. یعنی یہ ساری صورتحال جو میں بتا رہا ہوں جو بگاڑ سے لے کے اعصابی یا نفسیاتی بیماری تک ہو سکتی ہے یا نشے کے استعمال کا شاخسانہ ہو سکتا ہے, تو ایسے میں پھر جو ضروری اقدامات ہیں وہ کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل خانہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اس سائیکیٹرک مسئلے پر یا ایڈکشن پر. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے کنسرن کو کمیونیکیٹ کریں دوسرے ویل میننگ لوگوں کے ساتھ. اگر ہم شیم سے نکلنا شروع ہوں گے, ہم شیئرنگ تھوڑی کرنی شروع کریں گے, اس کے حوصلہ افزا نتائج آئیں گے تو ہم شیئرنگ زیادہ کرنا شروع کر دیں گے. سر کیا کوئی ایسی اسکلز بھی ہیں جو کہ ایسے کرائسس کو ہی پریونٹ کر دیں؟ کیا پیرنٹس کو کوئی ایسی ٹریننگ لینی چاہیے بیفور ٹائم کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ بچہ ان کو تھریٹ کریں یا بگاڑ پیدا کریں؟ کیوں نہیں, بالکل ممکن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو عزت کی نظر سے دیکھیں. ہم انہیں پیار کی نظر سے ضرور دیکھتے ہیں پر ہم بچوں کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیپیبل سمجھیں. وہ بچوں کی بھی کوئی ایگزیکٹو سکلز ہوتی ہیں. ایگزیکٹو سکلز کا مطلب ہے کہ وہ سکلز جو آپ کو کام کاج کرنے میں مدد دیتی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سٹریس کو مینیج کرنا بچپن میں بچے سیکھ سکتے ہیں. بچے اپنی امپلسیویٹی پہ قابو پانا سیکھ سکتے ہیں. جو اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے کہ برگر کیوں نہ آرڈر کریں, دیر از نتھنگ ایلس ٹو ڈو. اور بچے جو ہیں کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں, اسے مکمل کرنا سیکھ سکتے ہیں. بچے اپنے رویوں پر نظر رکھنا سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت اہم اور قابل قدر اسکل ہوگی کہ اگر ہم لمحہ بلمحہ اپنے رویوں پر نظر رکھیں کہ ہم نے جو کسی سے بات کی تھی یہ کسی کو اچھی لگی ہے یا بری لگی ہے, یا ہم جو بیہیویئر ڈسپلے کر رہے ہیں لوگ اس سے کیا تاثر لے رہے ہیں. یعنی یہ اندازہ لگانا کہ ہمارے اس رویے کا دوسروں پر کیا اثر ہوگا یا اس بات کا اثر دوسرے کیسے لیں گے. آپ ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ بچے کو ذمہ داریاں بھی آپ دے سکتے ہیں. لیکن ماں باپ کو اپنے پھر اس جذبے پہ بھی قابو پانا ہوگا کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے ایک تخت پہ بیٹھ کے انجوائے کریں, مطلب بچوں کو کچھ کرنا نہ پڑے. یہ محبت اپنی جگہ لازوال ہے جو ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے, لیکن اگر ہماری محبت ہمارے بچوں کو نقصان دے تو پھر ہمیں اپنی محبت کو بھی لگامیں ڈالنے کی ضرورت ہوگی. وہ کہتے ہیں نا بٹ چ پے سونا جڑا کننا نو کھائے. تو پھر ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہو, اور اس میں وقتی طور پر جو اگر آپ کو تھوڑی پاپولیرٹی قربان کرنی پڑے تو خاموشی سے قربان کر دیں, اور آپ دیکھیں گے کہ اگر کام آپ نے اچھا کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بچوں سے اپریسیشن بھی ملے گی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب.